بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ شادی خانے آباد ہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ شادی خانے آباد ہیں. اچھا، آباد ہونے کی اطلاع بھی ہوتی ہے تو 2 غیر شرعی چیزوں کے ذریعے سے ہوتی. ایک ڈھول تاشے بینڈ باجے، اور دوسرے آتش بازی. دونوں کی دونوں چیزیں حرام ہیں. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ تم اپنا پکارو، ہم اپنا جو کام کرنا ہے وہی کریں گے. آپ اپنا پکارو صاحب. آپ کو سٹیج ہے، آپ کو بولنے کا موقع ہے، زبان ہے، بولتے بھی ہیں آپ پکارو، آپ کا پکارا. ہم کو جو کرنا ہے ہم وہی کریں گے. یاد رکھنا، آپ اگر اپنے ان چیزوں میں شادی بیاہ کے موقع پر بطور خاص اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مقدم کر دیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض اور ناخوش کر دیں، زندگی میں وہ سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا جو شادی شدہ زندگی سے مطلوب ہوتا ہے. اور اگر امت اس بات کے لیے طے کر چکی ہے کہ ہمیں یہی کرنا ہے تو بہرحال کرتی جائے، لیکن علماء کا جو کام ہے، علماء کی جو ذمہ داری ہے، وہ کام اپنا کرتے رہیں گے. اس لیے کہ اب شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو یہ بات نہیں پتا کہ شادی میں یہ کرنا جائز، یہ کرنا ناجائز، یہ کرنا گناہ، یہ کرنا حرام. سب کو معلوم ہے. کون ایسا بندہ ہے جس کو نہیں معلوم؟ اور شیطان نے ایک پٹی یہ پڑھائی، آرزو ارمان ایک ہی مرتبہ نکلتے نا صاحب، 4 مرتبہ نکالو جی. آپ 4 مرتبہ نکالو، شریعت دی نا اجازت، نکالو 4 مرتبہ. لیکن اس آرزو ارمان کے عنوان پر جن حرام کاموں کا ارتکاب شادی بیاہ کے موقع پر کیا جا رہا ہے، یقین جانے ان اعمال کو دیکھ کر صاف یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رحمت تو نہیں برس رہی ہے لیکن لعنت ضرور برس رہی ہے.
اللہ کی خوشی اور پسندیدگی تو یہاں پر نہیں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اس کی ناراضگی اور اس کی ناپسندیدگی ضرور ظاہر ہو رہی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مہینے کا آغاز ہوتا تو ایک دعا پڑھتے۔ آپ نے وہ دعا امت کو بھی تلقین فرمائی۔ حضور کے الفاظ یہ ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ الفاظ ہیں دعا کے، اور دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اور جو چیز اللہ سے مانگی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرمائیے، ہمارے لیے برکت کے دروازے کھول دیجئے، فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان دونوں مہینوں میں برکت کے دروازے کھولنے اور برکت عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، تاکہ یہ 2 مہینے عبادات کے ساتھ گزارتے ہوئے بلغنا رمضان، جو رمضان اصل مقصود ہے مومن کا، رمضان جو اصل مطلوب ہے مومن کا، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال کے نیکیوں کا اضافہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ ایک فرض 70 فرائض کے برابر، ایک نفل ایک فرض کے برابر۔ حضور نے یہ چاہا کہ یہ 2 مہینے برکت کے ساتھ گزرے اور ہم رمضان کو پائیں، تاکہ رمضان کے اندر اللہ کی خوب جم کر عبادت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ بندے مومن کو چاہیے کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے سے اپنے آپ کو رمضان کی تیاری میں لگا دے۔ اور رمضان کی تیاری کیا؟ رمضان کے اندر چونکہ عام دنوں کے مقابل میں 2 چیزوں کا ایک خاص طور سے اضافہ ہوتا ہے، ایک پورے دن کے روزے کا، اور دوسرے رات میں 20 رکعات تراویح کا۔ کتنی رکعات بھائی؟ 20 رکعات تراویح کا۔ 20 رکعات تراویح سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر کے چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ گویا ایسا مزدور ہے جو پورے دن محنت کیا اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو غائب ہو گیا۔ پورا دن محنت کرا، روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، ساری چیزیں ہوئی، لیکن جب انعام لینے کا، اپنے مزدوری لینے کا وقت آیا تو غائب ہو گیا۔ تو رجب کے مہینے سے اپنے آپ کو عبادات کے اندر مشقت اٹھانے والا بنانے کی ضرورت ہے۔ اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو معمول یہ بناؤ کہ ہر نماز سے پہلے اور بعد کی جتنی سنتیں ہیں ساری سنتیں ہم پڑھیں گے، جتنی نفلیں ہیں ان نفلوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، کیونکہ یہ معمول بنے گا تو پھر رمضان میں 20 رکعت تراویح کا پڑھنا مشکل معلوم نہیں ہوگا۔ 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہونا آسان لگے گا، اور اگر صرف فرض پڑھ کے چلے گئے یا پھر 1-2 رکعت 4 رکعت سنت پڑھ کے چلے گئے تو رمضان میں 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑے ہونے میں ایک بار محسوس ہوگا، ایک مشقت محسوس ہوگا۔ تو حضور کی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ دوسری چیز، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب وہ مہینے کہ جس کی عزت اور جس کا احترام زمانے جاہلیت سے چلتا آ رہا ہے۔ عرب کے لوگ جاہلیت کے دور کے باوجود
رجب کے مہینے کی بڑی عزت اور بڑا احترام کرتے تھے، اسلام نے اس کو باقی رکھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اب جو مہینہ حرمت اور عزت والا ہے، اس مہینے میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے نیکیوں کے اندر نیکی کریں گے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا، ایسے ہی اگر گناہ کیا جائے تو گناہ کے وبال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اگر یہاں نماز پڑھیں گے اپنے محلے کی مسجد میں تو ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب، باجماعت پڑھیں گے 27 گنا ثواب۔ اور اگر یہی نماز اللہ اپنے کرم سے ہمیں پڑھوا دے بیت اللہ شریف میں، یہی نماز اگر اللہ اپنے کرم سے پڑھوا دے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہی نماز اگر اللہ پڑھا دے بیت المقدس میں، تو پھر ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ یہ نماز یہاں پڑھیں گے باجماعت ہونے کی صورت میں 27 گنا، اور مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ شریف میں پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور بیت المقدس میں پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ تو یہ جو فرق ہوا مقام کے بدلنے کی وجہ سے ہوا، وہ مقام عند اللہ بڑا محترم ہے، وہ جگہ اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے وہاں کیا جانے والا نیک عمل ثواب کے اعتبار سے کئی گنا اضافہ ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ کوئی گناہ بندے سے سرزد ہو جائے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی، اس کا وبال بھی ویسا ہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رجب چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے، اس میں عبادات کا ثواب جیسے بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے رجب کے مہینے میں کہ عبادات کی خوب کثرت کی جائے، نوافل کا اہتمام، سنت مؤکدہ اور غیر سنت مؤکدہ، ان ساری نمازوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ طبیعت کے اندر ایک مزاج بن جائے کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آئے تو پھر تراویح کے عنوان پر یہ بوجھ محسوس نہ ہو کہ 20 رکعت ہمیں پڑھنا۔ اسی لیے حضور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کے الفاظ پر اگر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ برکت سے مراد ہر چیز میں برکت، عمر میں بھی برکت ہو، صحت میں بھی برکت ہو، اعمال میں بھی برکت ہو۔ اس لیے کہ عمر، صحت، اعمال ان میں برکت ہوگی تو رمضان کی عبادات کرنا بڑا آسان ہے۔ دوسرا عمل جو رجب کے مہینے میں ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یوں تو مسلمان کے لیے ہر آن اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنا ہے، لیکن رجب کے مہینے میں بطور خاص، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے جہاں نیکیوں کے ثواب میں اضافہ ہے، گناہ کے وبال میں بھی اضافہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ گناہوں سے دور رکھنے کی اور گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں بطور خاص صدقے اور خیرات کا اہتمام کرنا، تاکہ یہ ہمارے دلوں سے مال کی جو محبت ہے، اس محبت کے اندر کمی آئے تو پھر جو زکوٰۃ کا ایک بڑا فریضہ ہے اور جس کو امت بڑے اہتمام سے ادا کرتی ہے، فرمایا اس کے ادا کرنے میں سہولت ہو جائے، اس کے ادا کرنے میں دل پر یہ چیز محسوس نہ ہو کہ اتنا روپیہ مجھے دینا ہے زکوٰۃ کے عنوان پر۔ اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو اس کے راہ میں دیتا ہے اللہ اس کو لازماً لوٹاتا ہے۔ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں ایک بڑا مالدار آدمی تھا،
اور جو اس کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اس ضرورت کو لازماً پورا کرتا. مالدار آدمی تھا، جو آتا تو اس کی اپنی ضرورت لے کر آتا، کہتا کہ یہ میری حاجت ہے، یہ میری ضرورت ہے. تو وہ کہتا کہ جاؤ آپ کی یہ ضرورت کا انتظام کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے بچے کی بہترین تعلیم کا انتظام ہمارے ذمہ ہے، ہم پڑھائیں گے آپ کے بچے کو. عورت بڑی خوش ہوتے ہوئی اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر گئی تو خوشی خوشی دونوں واپس آئے. اس کے پھر کچھ دنوں بعد ایک آدمی آیا، کہا میری بہن کا نکاح ہے اور میں نے اپنی بہن کے نکاح میں کچھ دینا ہے، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کو کچھ دوں، اور یہ فلاں سامان کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ فلاں صاحب کے پاس جانا، میرا نام کہہ کر جو تمہاری ضرورت ہے وہ لکھوا دینا، وہ تمہارے گھر پہنچ جائے. اب اس کے اس طرز عمل سے اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہوتی کہ یہ جتنا اپنا رکھا ہوا مال ہے یہ خود دوسروں میں لٹانے پر تلا ہوا. تو ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ عقل مند نہیں. اسکول کا طالب علم تھا لیکن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ عقل مند نہیں. تو والد نے تعجب سے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا جتنا تمہارے پاس ہے تم سب دوسروں پر لٹاتے ہو. تو والد نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ بیٹا اب تم چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی. چنانچہ ایک اور موقع ہوا کہ ایک بہت قیمتی زمین کا حصہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے تجویز کر دیا تھا کہ یہ زمین کا حصہ میں اپنے بیٹے کے لیے رکھوں گا اور اس کو دوں گا، طے بھی کر دیا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس علاقے میں مسجد نہیں تھی. تو لوگوں نے آ کر کے اس بندے سے کہا کہ ہمارے علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے اور اتنا بڑا گنجان علاقہ ہے لیکن مسجد نہیں. تو اس آدمی نے وہ زمین کا قطعہ جو اپنی اولاد کے لیے طے کر کے رکھا تھا، ذہنی طور پر سوچ کے رکھا تھا، کہا یہ زمین بھی اللہ کی مسجد کے لیے وقف ہے اور مسجد کی تعمیر بھی پوری میں کروں گا. مسجد بن گئی. اور اتفاق یہ کہ یہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا، یہ بندہ، اللہ کی مرضی ہے، بیماری کسی کو بھی آ سکتی. تو وہ بیماری میں مبتلا ہوا اور اس بیماری کے علاج میں اس کے گھر کو بیچ دینا پڑا. گھر بھی بیچ دیا گیا اور سارا مال اس کی بیماری کے علاج پر لگا دیا گیا. اب یہ بیٹا جو بچپن میں ٹوکا کرتا تھا، یہ کبھی اپنے باپ کی قبر پر اور کبھی اس نے جو زمین وقف کی تھی، جو مسجد بنائی تھی اس مسجد میں، کبھی ادھر کبھی ادھر بس راستے بھٹک رہا ہے، اس لیے کہ جو مکان تھا وہ مکان بھی چلا گیا. تو اتفاق یہ کہ وہ لڑکا جس کی تعلیم کا ذمہ اس صاحب نے اٹھایا تھا، کئی سال بعد وہ اس علاقے میں گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی. پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. البتہ لوگوں نے کہا کہ ان کا ایک بیٹا ہے، وہ کبھی یہاں اور کبھی وہاں رہتا ہے. تو وہ تلاش کرنے کے لیے قبرستان گیا، قبرستان پر نہیں ملا. اور پھر اس کے بعد واپس مسجد میں آیا تو مسجد کے دروازے پر وہ بیٹھا ہوا اپنی قسمت پر رو رہا ہے کہ آپ نے میری بات سنی نہیں، آپ نے ہر چیز لٹا دی، آپ نے ہر چیز ختم کر دی. آج میری یہ حالت ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی نہیں ہے. تو اس گاڑی سے آنے والے لڑکے نے اس کو آواز دی، کہا کہ آپ فلاں کے لڑکے ہو؟ جی ہاں میں فلاں کا لڑکا ہوں. تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں. وہ تیار ہو گیا، اس کے ساتھ چلا گیا. کچھ دور جانے کے بعد ایک علاقے میں، بالکل بہترین علاقہ جس کو آپ بولتے ہیں پوش علاقہ،
وہاں ایک لگژری مکان اور ایک لگژری گاڑی رکھی ہوئی ہے. گاڑی سے اس نے اترنے کے لیے کہا اس بچے کو، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں وہ چابیاں دی. کہا یہ آپ کے والد کے لگائے ہوئے اس بیج کا پھل ہے جو آج سے 18 سال انہوں نے پہلے بویا تھا. تو اس کو معلوم ہوا کہ میرے والد جو کہتے تھے وہ غلط نہیں کہتے تھے، کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں بعد میں جا کر کے معلوم ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں دینے کا بدلہ جو ہے، اللہ اگر ہمیں نہ ملے، ہمیں نظر نہ آئے کہ مل رہا ہے، تو ہماری نسلوں کو ضرور ملے گا، ہماری نسلوں کو ضرور ملے گا. اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں تو یہ ہماری سعادت ہے. اللہ نے ہمارے مال کو قبول فرمایا. کئی ایسے کروڑ پتی ہیں جو لاکھوں لاکھ دینا چاہتے ہیں مگر ان کا مال قبول نہیں ہوتا اللہ کے راستے. تو اس لیے رجب کے مہینے میں بطور خاص صدقات کا اور اللہ کے راستے میں دینے کا اہتمام کیا جائے. اور دوسری ایک چیز جو خاص طور سے رجب کے مہینے میں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ رجب میں تاریخ شب معراج آتی ہے. کیا آتی ہے بھائی؟ میں لفظ بول رہا ہوں آپ کو، تاریخ شب معراج. لاسٹ ایئر بھی بتایا تھا اس بات پر کہ ہر سال جو آتی ہے وہ تاریخ شب معراج ہے. شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 12ویں سال اللہ نے آپ کو بلایا. وہ ساری چیزیں قرآن و احادیث کے اندر مذکور ہیں. ہر سال جو آتی ہے وہ تاریخ شب معراج. ایک چیز بہت سارے لوگوں کا یہ یعنی خیال ہے اور یہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا ضروری. 27 رجب یعنی اس رات جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں، اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بے حد ضروری. اور یہ تصور اور یہ خیال ہے کہ یہ روزہ ایک اگر کوئی رکھ لے تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ ہزاری کا روزہ. اس کی کوئی حقیقت نہیں. بعض روایات ہیں لیکن ان روایات پر محدثین اکرام نے ضعف اور وضع کا حکم لگایا ہے. ضعف کا مطلب ہے ضعیف حدیث ہے اور وضع کا مطلب ہے گڑی ہوئی حدیث ہے. چنانچہ اس پر ایک بات آپ کو سناؤں، شاید آپ یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے آگے والی بات جو ہے مددگار بنے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معلوم ہوا حضرت عمر کو کہ لوگوں نے اس طریقے کا ایک ماحول بنایا ہے کہ 27 رجب میں روزہ رکھنے کو ضروری سمجھا ہوا ہے، تو حضرت عمر کا ایک مزاج تھا، آپ گشت لگاتے تھے. امیر المومنین ہونے کے باوجود گشت لگاتے تھے. تو حضرت عمر 27 رجب کو دن کے ابتدائی وقت میں زوال سے پہلے آپ چکر لگاتے، گشت لگاتے اور پھر جا کر کے معلوم کرتے کہ آج تمہارا روزہ ہے. وہ کہتا کہ نہیں میں روزہ نہیں ہوں. تو حضرت عمر فرماتے اگر روزہ نہیں ہے پانی پی کر کے بتلاؤ مجھے. روزہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خاص 27 تاریخ کو متعین کر دینا اور یہ سمجھنا کہ اس دن روزہ رکھنے میں 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، یہ چیز مزاج شریعت کے خلاف ہے. آپ پورے مہینے میں جب چاہے رکھیں، کوئی منع نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ رجب میں روزہ رکھتے اور اس قدر اہتمام سے کہ بعض مرتبہ یہ سمجھ میں آتا کہ اب آپ افطار نہیں فرمائیں، اور کبھی آپ روزہ نہیں رکھتے اور ایسا روزہ رکھنے کا معمول ترک فرما دیتے کہ یہ احساس ہوتا کہ شاید اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں. دونوں طریقے کا عمل ہے، لیکن بطور خاص 27 رجب کو یہ سوچ کر کہ 1000 روزوں کا ثواب ملے گا اور یہ رکھنا بہت ضروری ہے، یہ تصور اور یہ مزاج یہ شریعت کے مزاج کے مناسب نہیں ہے اور نہ شریعت نے اس کا حکم دیا.
عام دنوں میں آپ روزہ رکھیں، کوئی منع نہیں، لیکن تاریخ کا تعین اور اس میں ثواب کا تعین، بہت ساری چیزیں ثواب کی بھی آج کل خود ہی طے ہو جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی محرم کی 9، 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھے گا تو 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، لیکن بعض لوگوں نے اس پر یہ میسج بنایا کہ جو اس کی خبر سب سے پہلے دے گا 1000 عمروں کا ثواب، 1 لاکھ حج کا ثواب، 1000 شہیدوں کا ثواب۔ یہ میسج چلتا آپ دیکھے بھی ہوں گے۔ تو یہ اس طریقے کی بناوٹی باتیں اور غیر ضروری چیزیں عوام میں جو ہے رائج کر دی جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو بطور خاص رجب کے بالکل آخری عشرے میں ایک چیز انجام دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے ہمیں بہت اہتمام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نام حضرات صحابہ اکرام کا ہے، لیکن صحابہ سے بغض کی دلیل ہے۔ 22 رجب صحابہ سے محبت کا عنوان لگایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابہ سے بغض کی دلیل ہے، اس لیے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا دن ہے، لیکن منسوب کر دیا گیا اس دن کے عمل کو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف، جبکہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو خانوادہ علی کے ایک چشم و چراغ ہیں، ان کی ولادت شوال میں ہے اور ان کا جو ہے دنیا سے پردہ فرمانا، ان کی وصال رمضان کے اندر ہے۔ رجب کے مہینے سے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ ولادت کا تعلق ہے نہ وفات کا تعلق، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال 22 رجب کو ہوا تو وہ نام حضرت جعفر کا دیا گیا، لیکن مقصود کچھ اور ہے۔ اس لیے اس عمل سے بھی بطور خاص مسلمانوں کو اجتناب کی ضرورت ہے۔ یہ عنوان اچھا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ کسی اور موقع پر اس پر بات کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو باتیں اس موقع پر کہی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔